ہیں کہ اس وقت کیا تازہ ترین سچویشن ہے اور حکومت جو ہے وہ جو ظلم کیا ہے اس حوالے سے بھی، اور آئندہ کا جو لاہ عمل ہے وہ کیا ہوگا۔ السلام علیکم امیر صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ جناب، سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ افسوس ہی کرنا چاہوں گا کہ آپ مظلوموں کی خاطر نکلے، لیکن آپ خود وہ ظلم کا شکار ہو۔ ظلم کا شکار ہو گئے، مظلوم بن گئے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جی پوری دنیا میں لوگ نکلے اور ایسے ایسے ممالک میں بھی نکلے جہاں تصور نہیں کیا جا سکتا، جی بے شک۔ ان کی حکومتوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، ہمارے پتہ نہیں کس کے ایجنٹ ہیں۔ اب تو کچھ رہ نہیں گیا باقی، اور یہ جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں، واضح ہو رہی ہیں کہ یہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، اور اسرائیل کے خلاف جو سب سے طاقتور آواز پاکستان میں ہے اور فلسطین کے حق میں جو سب سے مضبوط آواز پاکستان میں ہے، اس کو دبانا چاہتے ہیں۔ تو حضور، آپ اس کا یہ جو ذمہ دار ہیں کس کو سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس چیز کا آئیڈیا تھا کہ آپ وہاں سے نکلیں گے اور آپ کے ساتھ یہ ظلم ابھی ہوگا؟ تک میں کیا، پوری قوم کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اس کے ذمہ دار کون ہیں۔ اس کے ذمہ داران جو سیٹوں پر براجامان ہیں، جو دھمکیاں دیتے پھرتے ہیں، جو پریس کانفرنسیں کرتے پھرتے ہیں، اور جو جناب جو جناب پوری دنیا کے سامنے آتے پھرتے ہیں، وہی ذمہ دار ہیں جو آ کر کہہ رہے ہیں کہ ان کے زخمی بھی نہیں ہیں، ان کے شہید بھی نہیں ہیں، ان کے کوئی بھی نہیں ہے۔ یعنی زخمی تو ہم نے خود دیکھے ہیں، اسٹیٹ فائر وہ ریکارڈنگ ہمارے پاس ساری موجود ہے۔ تو شہید نہیں دیکھے آپ نے؟ دیکھے ہیں، بالکل دیکھے ہیں زخمی۔ شہید، زخمی، یہ تو جواب وہ دیں گے کہ بارود سے ہمارے ان پیاروں کے جگروں کو کیوں چیرا گیا، گولیوں سے ان کے دماغ کیوں کھولے گئے، ان کو کیوں ابدی نیند سلایا گیا، کس جرم میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جناب، ابھی کل رات کو خبریں آ رہی تھی کہ جو ہے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، پہلا دورہ شروع ہو گیا، تو اس وقت تک کیا اس کی صورتحال ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی خبریں ہیں آپ کے پاس سوشل میڈیا یا میڈیا کے ذریعے، کوئی اتھینٹک ہمارے پاس بھی ابھی تک نہیں آئی۔ اچھا، ابھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے؟ جی ٹھیک ہے، تو ابھی اسلام آباد جانے کا ہی ارادہ ہے؟ جی انشاءاللہ ابھی ہم یہاں قیام پذیر ہیں، جی ٹھیک ہے، ہمارے دوست ہیں جو امینی صاحب، ڈاکٹر صاحب باقی، جو پھر انشاءاللہ مشاورت ہوگی کریں گے۔ آگے چلیں گے۔ اگر رستے میں ہی مذاکرات کر لیے جاتے ہیں تو پھر جیسے مفتی منیب الرحمان صاحب کہہ چکے ہیں کہ اس کا بھی ہم نے حل نکالا ہوا ہے، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ امیر صاحب، اس کے علاوہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے قوم کو، جو ابھی بھی، حالانکہ فلسطین ہر 25 کروڑ عوام کا کاز ہے، یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عام میں عوام جو پوری ہے قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ یہاں نہیں آ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جہاں بیٹھے ہیں آواز اٹھا سکتے ہیں، قلم ہے لکھ سکتے ہیں، ڈاکٹر ہیں انجیکشن اور گولی پہنچوا سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ کورٹ میں واقعہ اٹھا سکتے واقعہ ہیں، اٹھا سکتے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی شعبے سے ہیں، آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس کے اندر اپنا حصہ ملائیے، اپنی آواز ملائیے، اپنا قدم ملائیے، اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیجیے کہ یہ قوم بڑی غیرت مند ہے، یہ قوم فلسطین کے لیے یکجا ہے، یہ قوم مظلوموں کے لیے یکجا ہے، اور یہ یکجہتی کے لیے انشاءاللہ آخری سانس تک۔ حضور، میں نے آپ سے زیادہ بہادر کوئی لیڈر نہیں دیکھا، اپنا گھر بار استغفر سب اللہ، کچھ۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ہمارے سر۔ آپ نے بابا جی کو دیکھا؟ جی بالکل۔ ہاں، تو پھر آپ نے وہ دنیا تو میں پھر اس سے بڑھ کر کسی کو جی نہیں۔ وہ بالکل تھے، ان کے جانشین آپ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے، پھر اس کے میں بعد ہم نے خون امیر اللہ تعالیٰ المجاہدین کو میں اپنی زندگی میں اللہ دیکھ تعالیٰ لیا۔ میں آخر دم تک ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ بابا جان سے ہمارے بڑوں کا انٹریکشن تھا، تو انہوں نے دیکھا، ہم تو آپ سے ہی وابستہ رہے ہیں اور ہم نے آپ کو جج کیا، اب دعاؤں میں یاد رکھیں۔